اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفها وموعظة للمتقین۔ پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس زمانے کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ کون سا واقعہ؟ کہ انہوں نے اتوار کے دن، ہفتے کے دن عبادت کرنی تھی، عیسائیوں نے اتوار کے دن عبادت کرنی تھی اور ہم نے جمعے کے دن عبادت کرنی ہے۔ انہوں نے سستی کی تو اللہ رب العزت نے ان کو بندر بنا دیا۔ ان کے لیے پورا دن تھا، ہمارے لیے صرف 1 گھنٹہ پونے گھنٹہ ہے۔ اللہ نے سخت سزا دے دی۔ اس لیے پہلی اذان کے بعد کاروبار حرام ہے۔ جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں، چاہے آپ نمازی ہیں یا دکاندار، بس روانہ ہو جاؤ۔ اس مسجد کی پہلی اذان کے بعد کاروبار ناجائز ہے۔ بچوں کو بھی سودا لینے کے لیے نہ بھیجو۔ میں نے یہ کام کیا ہے، اگرچہ سنت طریقہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ لوگ اذان دیتے ہیں، اس کے بعد بیان ہوتا ہے، پھر اذان ہوتی ہے۔ اتنے لوگ گناہگار ہوتے ہیں اتنے وقت میں۔ کیوں؟ بیان چالو ہے، اذان تو ہو چکی ہے۔ میں بیان چالو کر لیتا ہوں، اذان نہیں دیتا ہوں تاکہ لوگ گناہگار نہ ہوں۔ تو 4 رکعت سنتوں سے پہلے اذان اور 4 رکعت سنتوں کے بعد دوسری اذان، تو لوگ گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ اگرچہ سنت طریقہ یہ ہے، ہم سب اس میں سستی کر رہے ہیں کہ جیسے ہی زوال ہو جائے اور مکروہ تحریمی ٹائم ختم ہو جائے، بس اذان، اس کے بعد مناسب 10 منٹ کا بیان، پھر خطبہ اور پھر نماز۔ یہی سنت طریقہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ یہ ہے بقرہ، سورہ بقرہ، اس میں گائے کا تذکرہ ہے۔ قصہ شروع ہوتا ہے یہاں سے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ، وہ آگے ہے۔ قصہ کا درمیان پہلے ہے اور قصے کی ابتدا بعد میں ہے۔ قرآن قصہ کہانی کی کتاب نہیں، ہدایت کی کتاب۔ آپ سمجھ گئے؟ تو یہ اس گائے کا قصہ ہے کہ بھتیجوں نے اپنے چچا کو قتل کیا تھا اور اس بات کو چھپا دیا تھا۔ پھر اللہ رب العزت کا حکم آیا۔ جو حکم آیا اس میں یہ آیا کہ گائے کو ذبح کرو، اس کا ایک ٹکڑا، چاہے دم چاہے زبان، وہ میت کو مارو، معجزتاً، میت زندہ ہو جائے گا، وہ بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اور وہی بھتیجے تھے۔ زن، زر، زمین، عورت، پیسہ اور زمین کے لیے دنیا لڑ رہی ہے۔ دنیا میں جھگڑے کیوں ہیں؟ حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں۔ حقوق اگر ادا ہو گئے، لڑائیاں ختم۔ ہر ایک کہتا ہے اتفاق کرو اور لڑائی نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب مفاد کا مسئلہ آتا ہے، پیسوں کا، پھر اس پر بیٹھ جاتا ہے سام کی طرح، مفاد پر بیٹھ جاتا ہے سام کی طرح۔ اتفاق کرو مجھ سے، میں کسی سے اتفاق نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وہ کہنے لگے کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواباً فرمایا، میں اس بات سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہوں جو مذاق میں جھوٹ بولے۔ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ بچوں کے سامنے ہم جھوٹ بولتے ہیں، بچے نقل کرتے ہیں، اس سے ان کی تربیت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بچوں کی تربیت کرو۔ ادبوا اولادکم بثلاث خلال، حب نبیکم وحب تلاوت القرآن وحب اہل بیت۔ اپنے اولاد کی تربیت کرو، قرآن سے محبت، نبی سے محبت، اہل بیت سے محبت ان کے دل میں بٹھاؤ، گھر میں تعلیم کے حلقے کراؤ،
نہیں تو کم از کم دسترخوان میں یا سفر میں ان کو دین کی باتیں بتایا کرو، خود بھی دین سیکھو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہو۔ بس اب جو حکم تمہیں دیا گیا اس پر عمل کر لو۔ ان کو عمل کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کہا رنگ کیسا ہوگا جی؟ تو بہت سارے ہیلے بہانے اس لیے وہ نکال رہے تھے کہ وہ قاتل خود تھے۔ کہنے لگے آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ دل نہ مانے تو بانے ہزار ہیں، وہی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کرے۔ انہوں نے پھر کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے، دیکھو کہ وہ گائے کیسی ہو۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، انشاءاللہ کہہ دیا، اس گائے نے ہمیں شبے میں ڈال دیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو ضرور ہم اس کا پتہ لگا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو کام میں جت کر زمین میں ہل نہ چلاتی ہو، ان سے ہل نہیں چلائی گئی ہو، اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، پوری طرح صحیح سالم ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا ہاں اب آپ ٹھیک پتہ لے کر آئے۔ اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، چچے کو، بھتیجوں نے۔ دیکھو قصے کی ابتدا اب آ گئی، اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، اور اللہ کو راز نکال کر باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے، خود تم قاتل تھے۔ چنانچہ ہم نے کہا اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو، اسی طرح اللہ رب العزت مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ آج دیکھ لو، اللہ اکبر، اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اس سب کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ، کیونکہ پتھروں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں، اور انہی میں سے کچھ ایسے پتھر ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے خوف سے، اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور انہی میں وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک کر جاتے ہیں، سلائیڈنگ ہوتی ہے یہ اللہ کے خوف سے، جو اللہ کے خوف سے لڑک کر جاتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ رب العزت اس سے بے خبر نہیں ہے، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ اے مسلمانوں، کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ رب العزت کا کلام سنتے تھے، پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں تحریف ڈال دی۔ اور اسی طرح رجم کی آیت میں سستی کی، مالدار زنا کرتا ان کو رجم نہ کرتے، گدھے پر بٹھاتے ان کے منہ کو کالا کرتے۔ من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا،
اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ رب العزت نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں گے۔ یہودی مسلمانوں سے کہتے کہ ہماری کتاب میں بھی حضور کی صفات ہے اور صحابہ کی صفات ہے، تو وہ کہتے نہیں نہیں ان کو نہ بتاؤ۔ اس لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا نا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہودی حضور کو ایسا جانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ اولاد کا تذکرہ کیوں کیا؟ اپنے باپ داداؤں کو جانتے ہیں، اس طرح کہتے ہیں نہیں، اولاد کو ہم دیکھتے ہیں وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ننگا لباس کے ساتھ بچے کی عیوب، داغ، حالات، واقعات ہم کو معلوم ہوتے ہیں۔ جب ہم بڑے ہوتے ہیں پھر باپ کو سمجھتے ہیں، باپ کی بہت ساری زندگی ہم پر مخفی ہوتی ہے، لیکن بچہ شروع تا آخر باپ کے نگاہ کے نیچے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اس لیے اللہ نے اولاد کا لفظ استعمال فرمایا۔ جس طرح اپنی اولاد کو ہی جانتے ہیں، اس طرح یہودی حضور کو جانتے ہیں کہ نبی حق، قرآن حق، یہ دین حق۔ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ کو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب تورات کا علم تو رکھتے نہیں، البتہ کچھ آرزویں پکائے بیٹھے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں بھی ایسے بہت ہیں، بس خیالات، توہمات اس پر چلتے ہیں، بدعات اس پر چلتے ہیں، رسم و رواج اس پر چلتے ہیں، اصل شریعت کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم سنت پر آ جائیں تو بدعت کی چھٹی اور رواج کی چھٹی تو آسانی آ جائے گی۔ ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے، اس کے بعد جتنے رسوم ہوتے ہیں قرآن و حدیث میں ہیں نہیں، مولوی کے پیٹ کا فائدہ ہے اس میں، اور جاہلوں اور غریبوں کے پیٹ کا فائدہ ہے۔ مالدار کرتے ہیں اور غریب بھی کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے لوگ کیا کہیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حیدر کرار، نامدار، عزت دار، حسن حسین رضی اللہ عنہما وعنہم، ان کا انتقال ہوا ہے نا، تو ان کے پیچھے کتنے دیگ پکے ہیں، وہ اسٹڈی کرو نا، دیکھو خود۔ اللہ اکبر! ریاکاری، دکھلاوا، اللہ کی ناراضگی۔ جو خیرات پر پیسے خرچ کرتے ہو کرو، گناہ نہیں ہے، کرو، دن اور وقت خاص مت کرو، 3 دن کے اندر مت کرو، منع ہے۔ میت کے گھر کھانا بھیجو، ان سے کھاؤ مت۔ ابن ماجہ کی روایت، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان کے گھر بھیجو۔ ابو داؤد شریف، آل جعفر والی روایت کہ ان کے گھر کھانا بھیجو۔ اصنعوا لآل جعفر طعاما لأنهم شغلهم الموت، اے محلے والو ان کے گھر کھانا بھیجو۔ جعفر طیار رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے ہیں، ہم میت کے گھر سے کھانا کھاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں بھیجو۔ اس کے بعد جو خیرات کرتے ہو اس پر 10,000 روپے لگاتے ہو، وہ اپنے بھائی بہن کو دو جو غریب ہو، یہ 50 دیگوں سے افضل ہے، لیکن عمل کون کرے؟ اور لوگ کیا کہیں گے؟ اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہم و گمان باندھتے رہتے ہیں۔ کون؟ ان پڑھ جاہل یہودی۔ اور ہمارے مسلمان بھی اس طرح ہیں، رسم و رواج پر چلتے ہیں، سنت سے دور ہیں، اس لیے خرچے بھی زیادہ ہیں، اسراف بھی زیادہ ہے۔ میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں کہ بدعت میں مولوی کے پیٹ کا فائدہ ہے، رسم و رواج میں عورتوں کا میک اپ اور خرچوں کا فائدہ ہے۔ رسم و رواج میں عورتیں آگے آگے ہوتی ہیں، مرد کا بیڑا غر کر دیتے ہیں، نیا جوڑا، مایوں، مہندی، فلانا، بارات، مرد کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ ایک ایک جوڑا کتنے کا ہے؟ اتنی تنخواہیں نہیں ہیں، ہر شادی کے لیے نیا جوڑا۔ رسم و رواج میں عورت کی غلطیاں، بدعات میں مولوی کے پیٹ کا مسئلہ ہے، جیب کا مسئلہ ہے، اس لیے دین برباد۔ ہم مولوی نے دین کو کاروبار بنا دیا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فرماتے ہیں لہذا تباہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے یہودی، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لیں۔
تھوڑی سی مدنی کمال ہے۔ دیکھو پرانی جتنی کتابیں تھیں 313 کاپیاں اور کتابیں تھیں، مصنف ابو بکر بن ابی شیبہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 313 کتابیں اور کاپیاں اتری ہیں، تو اتنے رسول بھی تھے، تو وہ وقتی اور قومی کتابیں تھیں اور کاپیاں تھیں۔ قرآن قومی نہیں ہے، وقتی نہیں ہے، ہمیش ہمیش کے لیے ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، جوڑا تبدیل ہوتا رہتا ہے، بلوغ تک ایک جوڑا ہوتا ہے 4.5 میٹر، وہ بڑھاپے تک چلتا ہے، جوڑے تبدیل ہوتے رہے، کپڑے تبدیل ہوتے رہے، 312 بکس، کتابیں، کاپیاں اتری لوگوں کی ہدایت کے لیے، انسانیت بالغ ہو گئی، برابر ہو گئی۔ اب یہ جوڑا جو قرآن کا آیا ہے یہ بڑھاپے تک، قیامت تک چلے گا۔ اس کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے، اس کی حفاظت اس وقت کے علماء کے ذمے تھی، باقی کتابوں کی وہ وقتی اور قومی تھی۔ الفاظ غور سنو، یہ وقتی اور قومی نہیں ہے۔ ہدی للعالمین، قرآن، کعبہ ہدی للعالمین، اللہ رب العالمین، نبی رحمت للعالمین، یہ تمام عالمین کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں دنیاوی فائدہ یہ لے رہے ہیں، اشتراء سے مراد تبدیلی ہے، دین کو چھوڑ دیا، اس گمراہی کو لے لیا، منسوخ دین کو پکڑ لیا۔ کیوں؟ اس میں دنیاوی فائدہ تھا ان کا۔ اگر حضور پر ایمان لائیں گے، اس دین کو چھوڑیں گے، حضور کے سامنے بیٹھیں گے، حضور کی عزت ہوگی۔ ہم نے تو یہاں پارٹی بنائی ہوئی ہے۔ اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے بھی جو وہ کماتے ہیں۔ اور یہودی نے کہا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ ہم نے جو عبادت کی تھی بچڑے کی، بس ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ ان سے کہیے کہ کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد و پیمان لے رکھا ہے جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا؟ یا تم اللہ رب العزت کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلا من کسب سیئۃ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ۔ اللہ اکبر۔ کیوں نہیں؟ آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں، یعنی کفر و شرک، اور ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے، اسی کے ساتھ کفر و شرک کے ساتھ مر گئے، تو ایسے لوگ ہی دوزخ کے باسی ہیں، ہمیش ہمیش کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں تو وہ جنت کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جنت میں نعمتیں ہیں، اشجار ہے، انہار ہے، احجار ہے، نعمتیں ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کب؟ جب ہم متقی بنیں گے۔ متقی بنو گے اللہ نعمتیں دے گا۔ کیا نعمتیں؟ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اطرابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا الا قيلا سلاما سلاما وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین۔ اتنی نعمتیں اللہ نے جنتوں کے لیے تیار کی ہے۔ کب؟ جب ہم متقی بنیں گے۔ اور متقی کب ہم بنیں گے؟ ہم میں 10 صفات ہوں، 10 صفات جن میں ہوں وہ متقی ہے۔ نمبر 1 ایمان بالغیب، اللہ پر ایمان، جو دل میں ہے وہ ایمان ہے، جو نظر آئے وہ اسلام۔ استنجا، وضو، غسل، تیمم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اسلام ہے۔ اور جو نظر نہیں آتا، اللہ، رسول، دین، اسلام، جنت، دوزخ، قبر کا عذاب، فرشتوں پر ایمان، جو دل میں ہے وہ ایمان ہے، جو نظر آتا ہے وہ اسلام۔ تو متقیوں کی 10 صفات ہیں، ان کو تب وہ جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ ایمان بالغیب، 5 وقت نماز، زکوٰۃ کا اہتمام، قرآن پر ایمان، گزشتہ کتابوں پر ایمان، آخرت پر یقین۔ یہ 6 شروع سورہ بقرہ میں ہیں، 4 آل عمران میں ہیں۔ والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ تقریر رسان عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ والعافین عن الناس، صرف معاف نہیں کرتے، صرف غصے کو پیتے نہیں، معاف بھی کرتے ہیں۔ والعافین عن الناس،
الذین ينفقون فی السراء والضراء، دل خوش ہے یا خفا ہے، پیسے کم ہیں یا زیادہ ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، غریبوں کے ساتھ امداد کرتے ہیں۔ انفق ولا تخش اقلالا قد قسمت علی العباد من الرحمن ارزاق ولا ينفع البخل مع الدنیا مولیتا ولا يضر مع الاقبال انفاق۔ اللہ دے تو کوئی نقصان نہیں، دیتے رہو آگے۔ خرچ داری خرچ کن در راہ او لن تنالوا البر حتی تنفقوا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔